نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، اس وقت میں جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پروگرام ہے قرآن پاک کی تفسیر، فہم قرآن۔ عزیزان محترم، اب فہم قرآن کا آج جو ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 28۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل میں آپ کے سامنے فہم قرآن کے 27 ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں اور ان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بیان کرنے کے حوالہ سے میں لفظ اللہ کی تفسیر، تحقیق اور تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اسی حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 76 یعنی 76 ناموں کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج ہمارے سامنے 77واں نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، الاعلیٰ۔ الاعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام کا مطلب اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 7 قسم کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 3 پروگرام تو مذہبی نوعیت کے ہیں، جن میں سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تیسرا مذہبی پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہے۔ اسی طرح میری کتابوں سے متعلق 3 پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میری پہلی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح میری دوسری کتاب لبرل نظام حیات، اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے حقیقی آزادی کی صورت میں رکھا جا رہا ہے۔ میری تیسری کتاب لبرل نظام حکومت، اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اور اسی طرح 3 پروگرام یہ ہو گئے، 6 پروگرام ہو گئے اور 7واں پروگرام ہے میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو میں نے پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک تھیوری رکھی ہے، ایک آئیڈیالوجی رکھی ہے، ایک غیر الہامی مذہب میں نے دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں جتنے بھی الہامی اور غیر الہامی مذہب ہیں وہ باوجود دنیا کے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں، حل نہیں کر رہے۔ اس لیے آج دنیا کو ایک جدید ترین غیر الہامی مذہب کی ضرورت ہے، جو ضرورت میں نے خدا کے فضل و کرم سے پوری کی ہے اور اپنی تھیوری، اپنی آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم عوام الناس کے سامنے آپ حضرات کے توسط سے پیش کی ہے۔ یہ تھیوری جو ہے میں اس کے ارکان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے ادارے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس کی جو اقدار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے دیگر حقائق جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 7 پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں آج کل۔ تو اب میں تفسیر قرآن کا 28واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا 77واں صفاتی نام الاعلیٰ آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، الاعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 77واں صفاتی نام ہے۔ اس کے معنی ہر ایک شے سے برتر، ہر ایک شے سے برتر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جی ہاں، اس سے برتر اور اس سے بہتر اور اس سے بڑی ذات اور کون ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، بلند و بانگ پہاڑ ہیں، جی دریاؤں کی ہیبت ناکیاں ہیں اور ہمارے پاس کہکشائیں ہیں، جی لاکھوں کروڑوں میل لمبے چوڑے ستارے ہیں، ہمارے پاس یہ سیارے ہیں، زمین خود کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کی یہ تمام کی تمام اشیاء خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، بہت بڑی بڑی ہیں۔
لیکن ان سب سے زیادہ برتر اور بہتر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، اور حقیقت یہ ہے میرے عزیز دوستو بھائیوں کہ انسان تو مر جاتا ہے، انسان بے شک اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان بالآخر تو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا کوئی آج تک کوئی ایسا انسان دیکھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو؟ ہیں جی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اب آج تک وہ زندہ ہی ہو، اس کو موت آئی ہی نہ؟ کوئی انسان نہیں ایسا، ہر انسان زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں زندہ نہیں رہتا، اور جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے سب نے مر جانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم دائم رہے گی وہ ذات۔ تو پھر برتر ذات کون سی ہوئی؟ انسان۔ اور انسان تو جو جب سو جائے تو چور اس کے گھر کو چوری کر لیتا ہے، انسان کو نیند آتی ہے نا، جب نیند آ جاتی ہے تو چور اس کے گھر کو چوری کر لے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برتر ذات، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب اس کو نیند آتی ہے وہ سو جاتا ہے، اور سوتے ہوئے کی حالت میں اس کے گھر کو چوری کر لیتے ہیں اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس سے کیا موازنہ؟ اور باقی چیزیں جو انسان سے چھوٹی ہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہیں، کروڑ ہا جانور، لکھوک ہا جانور ہیں جی، اور باقی دیگر چیزیں، چاند ستارے، سمندر، دریا، جھیلیں، بڑے بڑے پہاڑ، عظیم الشان یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو پھر انسان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ جب یہ انسان کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے تو میرے پروردگار کی ذات سے برتر اور اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ذات برتر اور اعلیٰ ہے۔ سو انسان جب سو جائے تو چور اس کے گھر کو چوری کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، انسان کے لیے تو زمین میں بے شمار نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ زمین پر ہی ہے، انسان بلندیوں تک نہیں جا سکتا۔ زمین پر جتنی نعمتیں ہیں ان سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہر انسان زمین کی تمام نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم تو اپنے شہر کے اندر جو موجود چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نہیں خرید سکتے۔ جی ہاں، شہر کے اندر بے شمار دکانوں میں کروڑوں روپے کا مال بھرا پڑا ہے جی۔ اب تو اپنی ضرورت کی چیزیں بڑی مشکل سے آدمی خریدتا ہے، کہتا ہے یار بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، فلاش ہے، ہم نہیں لے سکتے، سبزی تک نہیں لوگ گھر میں لا سکتے ہیں جی۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری کائنات اس کے لیے، یہ ساری نعمتیں اس نے پیدا ہی اس نے کی ہیں تو اسی کے لیے۔ ہم تو ایک چھوٹی سی چیز نہیں خرید سکتے، بچے کو کھلونا خرید کر نہیں دے سکتے، ہماری کیا ہمت ہے انسان کی۔ لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، تو پھر برتر کون ہوا؟ ہر ایک شے سے برتر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان سے برتر ہے تو پھر باقی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو انسان سے بیچاری ادنا ہے، وہ تو ادنا چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں سفارش جو ہے لوگوں کی ماننی پڑتی ہے۔ جب کوئی کہہ دے یار یہ کام ہے تو ہمیں تو ماننا پڑتا ہے، بات اس کی ماننی پڑتی ہے، قبول کرنی پڑتی ہے، ہاں یار یہ کریں گے کریں گے ہیں جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دیکھیں آپ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرتا اور نہ وہ کسی کی سفارش کو مانتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کے بارے میں اجازت دے دے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کروڑوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ جی ہاں، تو اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ ہم اپنے آگے پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانتے، ہمارے آگے پیچھے تھوڑی سی نگاہ کے، ہم تھوڑا سا آگے جا کر ہمیں کیا پتہ، نگاہ کے سامنے تو گاڑیاں چل رہی ہیں بازار میں، ادھر ادھر مکانات ہیں، لیکن آگے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور پیچھے تو بالکل ہی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہے، پیچھے سے آ کے کوئی ٹکر مار دے تو، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا چیز آ رہی ہے پیچھے سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر وہ چیز جو جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہمارے پیچھے ہوتی ہے، وہ سامنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر برتر کون ہوا میرے عزیز دوستو؟ برتر تو اللہ کی ذات ہی ہے نا۔ جب انسان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، انسان اس کی مخلوق ہے، تو باقی تمام چیزیں تو پھر کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جی ہاں، یہ دریا، پہاڑ، جنگل، سمندر ہیں جی، اور یہ ریلیں وغیرہ اور بسیں اور یہ کہکشائیں اور یہ سیارے، شہاب ثاقب، یہ ساری چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بلا شبہ یہ اربها
چیزیں ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تو ان کو پیدا کیا ہے جی۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے برتر ہے۔ اور اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز دوستو کہ ہم سے معلومات تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ہم سے معلومات لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں معلومات، ہم سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ انسان کا تو پیٹ ہی ہلکا ہے، کوئی بات انسان کے پیٹ میں رہتی ہی نہیں، کوئی بات ہو تو آدمی خود ہی بتا دیتا ہے لوگوں کو، او یارو یہ واقعہ ہو گیا، آج یہ بات ہو گئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں آیت الکرسی صرف پڑھ رہا ہوں، باقی قرآن کا میں سامنے میرے نہیں ہے، وہ نہیں رکھ رہا، میں صرف آیت الکرسی کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سنیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کوئی علم مہیا کرتا ہے، ورنہ نہیں، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، ہم سے تو لوگ معلومات لے لیتے ہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ لیکن اللہ کی ذات کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں وہ کسی کو بتا دے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، فلاں چیز ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، تو پھر تو وہ اس کو جان لیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر کسی کو کچھ نہ بتائے تو وہ کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں جو چیزیں ہیں ان کا کوئی آدمی، کوئی شے، کوئی طاقت ہے جی، کوئی انرجی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جس کو وہ چاہے۔ اپنے انبیاء کرام کو تو وہ بتاتا ہے اپنے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اہل مکہ نے کہا کہ تم نے جو مطلب ہے یہ مطلب اپنے بیت المقدس جو ہے اس کے بارے میں تم بڑی تعریفیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اور تم بڑی تعریف کرتے ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اس کے جو ہے خانہ کعبہ اپنے بیت المقدس کی جو ہے اس کے کتنے شیطین ہیں، اس کے کتنے کمرے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو فرشتہ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اتنے کمرے ہیں، اتنے اس کے اندر شیطین ہیں، اتنے گارڈر ہیں اور اتنی یہ چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے سب کچھ بتا دیا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کسی کو بتا دے، کسی اپنے انبیاء کرام کو تو بتاتا ہے، وہ اپنے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے معلومات فراہم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے علم کا احاطہ تو لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے بارے میں معلومات لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، ہماری حکومت جو ہے وہ تو گھر میں کوئی نہیں مانتا۔ اب انسان کی حکومت ہے، گھر میں ہمارے بچے ہماری حکومت نہیں مانتے، وہ ہمارا مقابلہ کرنے پہ اتر آتے، اور خاص طور پر بیوی تو جو ہے وہ تو زبردست مقابلہ کرتی ہے مرد کا، وہ تو اس کی حکومت کو مانتی ہی نہیں ہیں جی، نہ بیویاں مانتی ہیں گھر میں مرد کی حکومت کو، نہ بچے مانتے ہیں گھر میں مرد کی حکومت کو۔ لیکن قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ وہ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کیا ہے، کہاں تک ہے؟ وسیع ہے، کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت جو ہے، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ ہماری کرسی تو گھر تک ہی محدود نہیں ہے، گھر میں بھی ہمیں کوئی نہیں جانتا، اور اس کی کرسی زمینوں آسمانوں سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہے۔ ہاں جی، اور انسان گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، چور چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کو مار جاتے ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات ساری جس کے اندر اس کی حکومت ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو وہ ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، سجدہ کی حالت میں دیکھیں نا، اب جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو انسان کا جو ہے پیشانی بھی زمین پر ہوتی ہے، اس کا ناک بھی زمین پر ہوتا ہے، اس کا پورا ہاتھ بھی اس کے زمین پر ہوتے ہیں، اس کا پورا جسم جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بدتر حالت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ اب انسان اپنے پروردگار کے سامنے جب جھکتا ہے تو یہ حالت انسان کی بتا رہی ہے کہ انسان ادنا ترین مخلوق ہے، انسان ادنا ترین ہے اپنے پروردگار کے مقابلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے۔ انسان ادنا ہے اور اللہ کی ذات اعلیٰ ہے۔ سو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، بزرگوں برتر ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں سے وہ برتر ہے، اعلیٰ ہے ساری، بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کو بنانے والی ذات ہی وہ ہے۔
تو پھر اس میں اعلیٰ اور بزرگ اور برتر تو ہونا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔